نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہم توبہ کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات میں اعلان فرمایا ہے اور خود بھی اپنی صفت بیان فرمائی ہے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سورہ تحریم میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے توبہ کے بارے میں اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبہ نصوحا یعنی سچی توبہ کرو، عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ پاک اس کے صدقے تمہارے گناہ مٹا دے گا، ان کفر عنکم سیکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سامعین محترم، توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان پہلے گناہوں پہ نادم ہو جائے، دوسرا یہ کہ پھر وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، 2 شرط یعنی خاص طور پہ، اور تیسری یہ ہے کہ اس جو گناہ کیا ہوا ہے یا غلطی کی ہے اس کا ممکنہ حد تک ازالہ بھی کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندے نے کسی کی غیبت کی، اب اس بندے کو جس کی اس نے غیبت کی ہے اسے پتہ تو نہیں، لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ اس بندے نے بڑا گناہ کیا ہے کہ اس نے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، گویا غیبت جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو اب یہ کیا کرے؟ ایک تو یہ کہ آئندہ غیبت نہ کرنے کا پکا پختہ عہد کر لے کہ آئندہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اور یہ وعدہ وہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ پاک سے۔ بندے سے کیا ہوا وعدہ پھر جائے تو بندے کو پتہ نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں پھرنے والے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو ایسا پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے بھی اس کا ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دے۔ دوسرا یہ کہ ازالہ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس چلا جائے اور اس بندے کے پاس جا کر اگر ممکنہ حد تک کہ وہ بندہ اگر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، یعنی وہ بندہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا، تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ معافی مانگ لے، لیکن اگر وہ بندہ اس کی معافی قبول کرتا ہے تو اس بندے کے پاس جانا چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ سامعین محترم، توبہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کئی فرمان موجود ہیں۔ آپ نے یہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک سنی ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل، یہ بڑی مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، کوئی عام بات نہیں، 99 قتل کی ہوئے تھے، وہ توبہ کی نیت سے چل پڑا، اور توبہ کی نیت سے وہ بندہ جو ہے ایک مطلب ہے اس زمانے کے کسی راہب کے پاس گیا اور راہب کو کہا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، 99 بندوں کا میں قاتل ہوں، لہذا میرے لیے اس نے کہا تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے کہ تیرے اوپر تو آسمان سے آگ کے شعلے گریں گے اور اس کی گرفت میں کہیں ہم نہ آ جائیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس بندے کو طیش آ گیا، غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر کے توبہ کی نیت سے وہ چل پڑا۔ باہر نکلا، کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس بستی پہ چلے جاؤ، اس بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جا کے تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تیری توبہ قبول کرے گا۔ وہ اب وہاں سے جا رہا ہے، ابھی آدھا راستہ طے نہیں کیا کہ موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، تو وہ بندہ جو ہے وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب فرشتے آ گئے، روح قبض کرنے والے، جہنم والے بھی آ گئے کہ یہ 100 کا قاتل ہے، اور جنت والے بھی آ گئے کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے۔ لہٰذا فرمایا اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور دلیل ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا وہ بندہ وہیں مر گیا، ابھی ایکچول اس نے ادھر سے جہاں سے جا رہا تھا تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، آگے اس کا زیادہ رہتا تھا، فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جہنم کی لے جانے والے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے کیونکہ 100 کا قاتل ہے، جنت والے کہتے توبہ کی نیت سے جا رہا ہے ہم اس کی روح کو لے جائیں گے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دونوں چلے گئے، اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ زمین کو ناپ لو۔ اب دیکھیں ایکچول علماء نے محدثین نے لکھا کہ اس کا فاصلہ جدھر سے جا رہا تھا یہ تھوڑا کیا تھا اور اگلا زیادہ رہتا تھا۔ جب ناپا گیا تو اللہ والوں کی جو زیادہ رہتا تھا اللہ پاک نے زمین کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لپیٹنے کا، سکڑنے کا حکم دے دیا، تو وہ فاصلہ تھوڑا رہ گیا اور یہ فاصلہ جدھر سے جا رہا تھا زیادہ ہو گیا۔ اب وہ توبہ کی نیت سے ان کے پاس جو جا رہا تھا تو وہ فاصلہ تھوڑا ہوا تو اس کو جنت والے فرشتے لے گئے۔ تو سامعین محترم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ہر وقت انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن اور رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ سونے نبی توبہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سی بات ہے جسے سونے نبی توبہ کرتے ہیں؟ صرف امت کے لیے درس ہے۔ نبی کا کام، نبی کا عمل امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، امت کے لیے ایک مطلب ہے اسوہ حسنہ ہے کہ اے لوگوں جب سونے محبوب کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سید المعصومین ہے، آپ بھی 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سونے اس پیارے بندے کو اتنا پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اس طرح سونے نبی کی فرمان بھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ بلکہ سورہ فرقان کی آیت مبارکہ یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ اور نیک اعمال کے بدلے اس بندے کے گناہوں کو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اس کے کروڑہ اگر گناہ تھے، سچی توبہ اس نے کر لی تو اللہ تعالیٰ اب وہ گناہ جو کروڑہ تھے اللہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، تبدیل کر دے گا اور کروڑوں نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ ہے سچی توبہ کا نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں پہ ڈٹ جانا یہ بہت برا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ ڈٹ نہ جاؤ کہ میں نے نعوذ باللہ، برائی کرنے والے کو ڈٹ نہیں جانا چاہیے بلکہ فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ان اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ہمارے پاک نبی نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا، سورج مشرق سے اب نکلتا ہے، یہ مغرب سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا اس سے پہلے ہم سب کو اپنی زندگی سے مہلت اور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔